إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ توبہ آیت نمبر 90 سے پڑھیں گے اور یہ اس پارے کا آخری سبق ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارہ کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ ہم 11واں پارہ شروع کریں گے۔ وجاء المعذرون، اور آئے بہانہ بنانے والے، معذرتیں پیش کرنے والے، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، لیؤذن لہم تاکہ وہ اجازت طلب کریں آپ سے، وقعد الذین اور بیٹھ گئے وہ ان لوگوں کے ساتھ، کذب اللہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کو، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ اجازت مانگنے والے کون تھے؟ پہلے تو ایک کا ذکر آ گیا منافقین کا، کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی اور وہ اس جہاد میں شامل نہیں ہوئے۔ اور یہ اجازت مانگنے والے کون تھے، اس کے بارے میں مفسرین کے درمیان کچھ اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ وہ اعرابی دیہاتی ہیں جو شہر سے دور رہنے والے تھے، جنہوں نے جھوٹے بہانے پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی۔ اور ان میں دوسری قسم وہ ہے جنہوں نے مفسرین کا جو اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آئے ہی نہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اجازت مانگنے کی زحمت ہی نہیں کی، وہ دور ہی بیٹھے رہے بس۔ منافق لوگ اور دیہاتوں میں رہنے والے، انہوں نے کہا ہم نے کیا جا کے کرنا ہے، اور یہ ذہن میں سوچا کہ یہ چھوٹے سے لوگ تھوڑے سے سپر پاور سے ٹکرانے چلے ہیں، کب یہ بچ کر واپس آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کیا ضرورت ہے جا کے اجازت مانگنے کی، وہ آئے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر وہ بعد میں آ کر جب آپ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو واپس آ گئے، وہ سپر پاور طاقت تو ہار گئی، بغیر لڑائی کے اللہ نے شکست دے دی ان کو، وہ آئے ہی نہیں۔ رعب مسلمانوں کا اللہ نے ان کے دلوں پر ڈال دیا کہ وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ میں آ گئے تو پھر آ کر بہانے بناتے ہیں، پھر معذرتیں کرتے ہیں، پھر آ گئے کہ ہمارا تو یہ عذر تھا، یہ بہانہ تھا، فلاں تھا، یوں تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہلے جو بہانہ بنانے والے تھے، چاہے جنگ سے پہلے انہوں نے بہانے بنائے، چاہے بعد میں بنائے، دیہات والے تھے یا شہر والے تھے، سب کے لیے اللہ فرماتے ہیں سیصیب الذین، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب علیم دردناک عذاب۔ لیس علی الضعفاء، اب مزید ایک اور جماعت بھی تھی جو لوگ واقعتاً معذور تھے، جو جہاد میں نہیں گئے، غزوہ تبوک میں نہیں گئے وہ، لیکن ان کا واقعتاً عذر تھا، ٹھیک ہے نا، وہ آ رہا ہے۔ ان کا عذر کیسا تھا، کیا تھا عذر؟ لیس علی الضعفاء، نہیں ہے کمزوروں پر، یعنی کیا مطلب؟ سزا جو پیچھے ہے نا، سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، دردناک عذاب ان کو ملے گا، لیکن ان پر نہیں ہے، ان کمزوروں پر جو بیمار ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، ولا علی المرضى، اور نہ مریضوں پر، ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر، لا یجدون، جو نہیں پاتے، ما ینفقون، جو وہ خرچ کریں، ان کے پاس ہے ہی نہیں کچھ جو وہ راستے میں خرچ کر کے یا خود نکلیں یا جہاد کے لیے کچھ خرچ کریں، ان کے پاس ہے ہی نہیں کچھ۔ حرج، ان پر کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ نہیں گئے جہاد میں تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ کب؟ اذا نصحوا للہ، جب وہ خیر خواہ ہوں اللہ کے اور اس کے رسول کے، رسول اور اللہ کے دین کے وہ خیر خواہ ہیں، دل سے خیر خواہی کے جذبات ہیں، لیکن اس وقت وہ نہیں نکل سکے کیونکہ ان کی مجبوریاں تھیں، واقعتاً وہ عذر تھا، بیمار تھے یا کمزور تھے یا ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، سواری نہیں تھی۔ ما علی الذین، ما علی المحسنین من سبیل، نہیں ہے احسان کرنے والوں پر کوئی راستہ، یعنی کوئی گرفت، اس سبیل سے مراد گرفت، کہ جو احسان کرنے والے ہیں وہ واقعتاً ان کو عذر ہے، دین کے خیر خواہ ہیں، نہیں گئے تو ان پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ ولا علی الذین، اور نہیں ہے ان لوگوں پر بھی، کیا؟ ان لوگوں پر بھی کوئی گرفت نہیں ہے، ان لوگوں پر بھی کوئی پکڑ یا ان پر کوئی سزا نہیں ہے یا ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اذا، جب، ما اتوکا، جو آتے ہیں آپ کے پاس، لتحملہم، تاکہ آپ سوار کریں ان کو، قلتا، آپ کہتے ہیں ان کو، لا اجید، نہیں پاتا میں، ما، جو، احملکم، سوار کروں جس پر تم کو، یعنی کچھ ایسے بھی مومن تھے، مسلمان تھے جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اس جنگ کے لیے کہ ہمیں بھی سواری دیں، اتنا لمبا سفر کرنا ہے تو ہم سواری دیں ہمیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، قلتا، آپ کہتے، لا اجد، میں نہیں پاتا، ما احملکم، جس پر میں سوار کروں تم کو،
میرے پاس سواری نہیں ہے، علیہ اس پر، تولوا وہ پھرتے ہیں، وَأَعْيُنُهُمْ اور ان کی آنکھیں، تفیض بہہ رہی ہوتی ہیں، من الدم آنسوؤں سے۔ ایسے بھی مومن ہیں جن کے دل کے جذبات یہ ہیں کہ ہم اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آئے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلیں، ہم نے بھی جہاد کرنا ہے، ہم نے بھی اللہ کے راستے میں اپنی جان کٹا دینی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے کہ میرے ساتھیوں میرے پاس سواریاں نہیں ہیں، لہٰذا تم واپس چلے جاؤ۔ وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، کس وجہ سے؟ کیوں وہ رو رہے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی سواری ہوتی، کاش ہمیں بھی ساتھ لے کر جایا جاتا، کاش ہم بھی اپنی جان اللہ کے راستے میں کٹا دیتے۔ اتنے مومن پکے ایمان والے تو یہ ہوتے ہیں، وہ روتے ہیں اس لیے کاش ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا تو ہم بھی خرچ کرتے، ہم بھی صدقہ کرتے، ہم بھی خیرات کرتے۔ اللہ نے ان کے واپس جانے کا نقشہ بھی قرآن میں کھینچ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں واپس جا رہے ہوتے ہیں، تولوا وہ پھرتے ہیں، اعینہم ان کی آنکھیں، تفیض من الدمع ان کی آنکھیں خون، ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں تاکہ ان کے پاس بھی کچھ ہوتا تو وہ خرچ کرتے، حزناً اس غم کی وجہ سے، اللہ یجدوا کہ نہیں وہ پاتے، ما ينفقون جو وہ خرچ کریں، ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں، اس لیے وہ رو رہے ہیں۔ اس لیے نہیں روتے کہ ہمیں مال زیادہ ملے، پیسہ زیادہ، نہیں، اس لیے کہ کاش ہمارے پاس بھی ہوتا، آج سواریاں ہوتی، ان پر سوار ہو کر اپنے اس مال کو بھی اللہ کے راستے میں ہم دے دیتے اور اپنی جانیں بھی جا کر کٹا دیتے۔ یہ پکے مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، ان پر کوئی گرفت نہیں ہے، ان کے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے، گرفت ان لوگوں کی ہے، سزا ان لوگوں کے لیے بیان ہو رہی ہے جو واقعتاً اولو الطول تھے، جو پیچھے آیا نا، پچھلے سبق میں پڑھا تھا ہم نے، جن کے پاس وسعت ہے، پیسہ ہے، مال ہے، وہ آ کر پھر آپ سے اجازت مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا، ٹھیک ہے نا، تو ان کے لیے گرفت ہے، ان کے لیے پکڑ ہے۔ اور آگے آ رہا ہے مزید، انما السبیل بے شک، گرفت یہاں سبیل راستے لفظی معنی ہوتا ہے راستہ، لیکن یہاں ہے گرفت یا اعتراض، سزا، بے شک سزا، گرفت، علی الذین ان لوگوں پر ہے، یستأذنونک جو اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے، وہم اغنیاء حالانکہ وہ غنی ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے، راستے کا خرچ بھی ہے، سواریاں بھی ہیں، لیکن پھر بھی وہ بہانے بناتے ہیں، ان پر گرفت ہے، ان کے لیے سزا ہے، اور ان سے کہہ دینا ہے کہ آج کے بعد کسی اور غزوے میں تم نہیں جاؤ گے۔ جو واقعتاً عذر والے ہیں، معذور ہیں، ان پر کوئی سزا نہیں ہے۔ رضو وہ راضی ہو گئے، بأن یکونوا مع الخوالف کہ ہوں وہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ، پیچھے رہنے والی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ وہ رہنا چاہتے ہیں۔ وطبع اللہ اور مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم لا یعلمون بس وہ نہیں جانتے، ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، کتنی بڑی وہ حماقت کر رہے ہیں، اور اس کا پتہ تو تب چلے گا جب آنکھیں بند ہوں گی، جب دنیا میں آنکھیں ان کی بند ہوں گی، مریں گے، تب پتہ چلے گا کتنا بڑا ہم نے نقصان کیا۔ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، تھوڑے سے آرام کی خاطر، تھوڑے سے سکون کے لیے کہ اتنا لمبا سفر کون کرے، اب کون جائے، بہانے بنا کر بیٹھ گئے، آخرت میں پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا اپنا نقصان کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں تک ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔ اس سبق پر بھی غور کریں کہ ہم کہیں تھوڑے سے اپنے دنیا کے عیش و آرام کے لیے اپنی آخرت کو تو داؤ پر نہیں لگا رہے۔ آج سودی کاروبار کرنے والے ہیں، تھوڑے سے پرافٹ کے لیے، تھوڑے سے مال کے لیے، دنیا کے تھوڑے سے عیش و آرام کے لیے آخرت داؤ پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ بچ جائیں ان چیزوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں، اور قرآن کو پڑھیں، قرآن کی طرف آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی ناصر ہوں۔ 10 پارے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اسی طرح ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے، اور اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارا یہ ترجمہ قرآن کا جو کورس ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق دیں۔ آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، تو نیچے جو واٹس ایپ نمبر لکھا ہے اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ ان اسباق کو میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔